بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا لما تحب وترضی. آج ایک اور صورت کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ قیامت کا حال، قیامت کے دن کی ہولناکی، قیامت کے دن ہونے والے. سورہ نبا سے لے کے اب تک یہی چل رہا ہے، اور آگے بھی زیادہ تر 30ویں پارے کی صورتوں میں قیامت کا ہی ذکر آئے گا، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ اس میں، اور سب کو جمع کیے جائے تو پھر ایک پوری حال بنتا ہے، ایک پورا اس دن کا نقشہ سامنے آتا ہے کہ کیا ہوگا قیامت کے دن. یعنی ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان تو ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن اصل میں کیا ہے قیامت، اور قیامت کیسی ہولناک ہوگی، اس دن سب کا معاملہ کس طرح مختلف ہوگا، یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھے. سورہ انشقاق شقت سے ہے، یعنی پھٹنا، اور اس میں ایک رکوع ہے، 25 آیات ہیں، 107 کلمات ہیں اور 403 حروف ہیں. اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے 84 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 83 نمبر پر ہے. اور یہ مکی صورت ہے، کیونکہ مکی صورت میں زیادہ تر مشرکین مکہ کو کائنات میں غور و فکر کی اور قیامت کی ہولناکی کی اور یہ ساری چیزیں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے کہ آج تمہارے سامنے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج تم اگر اس پر ایمان نہیں لاتے، آج تم اس کو نہیں مانتے، تو یاد رکھو کہ اس دن ہوگا کیا. اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یا پھر صرف ڈراوا ہی نہیں ہے کہ ہاں ایمان لے آؤ تو ڈرانے کے لیے تم کو یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ حقیقی ہے، یہ ایسا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، لیکن واقعی ایسا ہونے والا ہے. تو کیا ہونے والا ہے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ کب کی بات ہے؟ جب قیامت قائم ہوگی. انشقت پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ، یوم القیامہ. پھٹنے کے لیے کئی لفظ ہیں، ہم لوگ پڑھ چکے. انفطار آگے کی بھی پڑھیں گے، فجرا. تو اس صورت میں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ تکویر اور انفطار میں جو حدیث پڑھ چکے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ تکویر، انفطار اور انشقاق کو پڑھے. آغاز ہو رہا ہے آسمان سے کہ آسمان کا حال اس دن کیا ہوگا.
کہ جیسے ہم آج بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھتے ہیں، قیامت کے دن آسمان کو اسی طرح ٹکڑوں میں دیکھیں گے۔ آسمان ہمارے لیے بہت سے یعنی سب سے بڑی مخلوق ہے نا، جو ہم کو زمین سے نظر آتی ہے۔ اور فتحت ابوابا، جیسے سورہ نبا میں پڑھ کے آسمان کا کیا ہے، دروازے دروازے بن جائیں گے۔ تو قیامت آنے پر اتنی بڑی چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یہ کائنات کی بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ شق یعنی کریک ہونا، تو کریک آ جائے گا اس میں اور وہ پھٹ پڑے گا، اور اس کے بعد جو شروعات ہوگی وہ کیا ہے گا، وہ کیا ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وَأَذِنَتْ، اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے، یعنی غور سے اپنے رب کی بات سننے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اور حق تو یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی بات مانے، اور ویسے بھی اللہ کے حکم سے انکار کی ہمت کس میں ہے؟ یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر سکتا ہے؟ تو اذین علی یعنی بہت غور سے کان لگا کر سننا، تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ غور سے وہ سنتے ہیں جن کو آگے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے کام کی بات ہوتی ہے، اگر کئی مثلاً ہم لوگوں کو کوئی ریکارڈنگ میسج آیا، یا کوئی ویڈیو آیا، یا کوئی میسج آیا، تو کون سی بات ہم کان لگا کر سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں؟ وہ جو ہمارے کام کی ہوتی ہے، اور ہم بار بار اس کو ریپیٹ کر کر کے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی، پھر سنتے ہیں پھر سنتے ہیں۔ فون کا جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو بالکل کان کے پاس کہ میں اچھے سے سنوں کہ کیا چیز ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی اہم بات ہم سے مس نہ ہو جائے۔ تو اپنے آپ سے سوال کیا، ایسے ہی ہم قرآن کی تمام لیکچر، قرآن کی تمام باتیں ایسے ہی کان لگا کے سنتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں آسمان کی صفت بتا رہے کہ وہ کان لگائے ہوئے ہوگا۔ تو آسمان کی فرما برداری ہے کہ جھکا ہوا کان لگا کر کہ کوئی اللہ کا حکم مس نہ ہو۔ وہ اتنا بڑا ہو کر اتنا فرما بردار، اور ہم اتنے بڑے آسمان کے آگے ذرہ بھی نہیں ہے، مگر ہم میں اتنا تکبر کتنا کہ اپنے رب کے ہر حکم کو، ہر بات کو ایسے ہی کان لگا کر سنتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ہم لوگ پڑھیں گے سورہ عادیات میں کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناقدرہ، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وحقت، واجب کر دیا اس پر کہ وہ بات مانے، کیونکہ حق وہ بات ہوتی ہے جو تجربہ اور مشاہدے کے بعد سچ ثابت ہو، حقیقت پر مبنی ہو۔ تو آسمان کو ایسا کرنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے رب عظیم کا حکم ہے۔ بار بار اس سورے میں کیوں یہ مضمون کہ یقیناً ایسا ہوگا، یعنی حقیقی ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ تو آسمان کان لگائے ہوئے رب کے حکم کا منتظر ہے، پھٹنے کا حکم پاتے ہی پھٹ جائے گا۔ اس کا یہی فرض ہے کہ اپنے رب کا حکم بجا لائے، کیونکہ رب کے حکم میں دم مارنے کی مجال کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ کسی سے ہار نہیں سکتے، بلکہ ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے۔ اسی طرح زمین کا بھی یہی حال ہے آگے جو بتایا جا رہا ہے۔ اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین جو ہے وہ بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ، جب زمین پھیلا دی جائے گی، زمین کا پھیلانا کیا ہے کہ سمندر، دریا، پہاڑ سب برابر کر دیے جائیں گے، ساری اونچ نیچ برابر کر دی جائے گی قیامت کے دن۔ یہی زمین میدے کی روٹی کی طرح بالکل سفید اور پلین کر دی جائے گی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، پھر اس پر صرف انسانوں کے پیر رکھنے کی جگہ ہوگی، اور اللہ کے حضور سب لوگ اپنا اپنا حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں ساتھ ہی یہ بتایا گیا زمین کے لیے، جیسے کہ اے انسان، یعنی اسی طرح زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ پھیلانے کے لیے کیا ہے، جیسے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، تو مدت یعنی مدہ یا مدو، مد لمبائی کے رخ کھینچ کر لمبا کرنا، نہ اس پر کوئی بلندی رہے گی نہ پستی رہے گی، بالکل سیدھی کر دی جائے گی، کیونکہ سارے ہی لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے جگہ چاہیے نا، اس لیے اس کو پلین کر دیا جائے گا، صرف 2 قدموں کے رکھنے کی جگہ، اتنے ہی جگہ ملے گی۔ آج سوچو ہمارے
ہزاروں اسکوائر فٹ کے بڑے بڑے گھر کہاں ہوں گے جس میں ہم جہاں چاہے سوتے ہیں، جہاں چاہے بیٹھتے ہیں، جہاں چاہے لیٹتے ہیں، جہاں چاہے جو کام کرتے ہیں پھیل کر. لیکن یہ سارا سمیٹ کر ہم کو جگہ کتنی دی جائے گی؟ مرتے ہی قبر میں بھی جگہ اپنی سائز کے برابر دی گئی نا. اور قیامت کے دن تو صرف 2 پیر رکھنے کی جگہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. چاہے وہ ایک دوسرے سے سمٹے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور دھکم پیل ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بس اتنی ہی جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ دیں گے تاکہ اس میں موقف والے سما سکے، یعنی کھڑے ہونے والے اس میں کھڑے ہو سکے. اور اتنی بھیڑ ہوگی کہ ہر شخص کو صرف قدم ٹکانے کی جگہ ملے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے پہلے بلایا جائے گا. جبریل علیہ السلام اللہ کی دائیں جانب ہوں گے. اللہ کی قسم اس سے پہلے انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا. ہم لوگوں نے جبریل علیہ السلام کی جو ڈیٹیل پڑھی تھی اس میں یہ حدیث پڑھی تھی. میں کہوں گا اے اللہ، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے لوگوں کے پاس بھیجا ہے. ارشاد ہوگا جبریل سچے ہیں. پھر میں سفارش کی اجازت مانگوں گا اور اجازت ملنے پر کہوں گا اے اللہ، آپ کے بندوں نے زمین کے گوشے گوشے پر آپ کی عبادت کی ہے، یہی مقام محمود ہے. قیامت کے دن زمین اپنے تمام مردے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی. یہ بھی اللہ کے حکم پر کان لگائے ہوئے اور اسے بھی یہی لائق ہے. یعنی اگلی جو ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی. یعنی اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو نکال باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی. اس کے اندر کیا ہے؟ مردے ہیں، سارے خزانے ہیں، لوگوں کے آثار ہیں، وہ سارے کام جو اس کی پیٹھ پر لوگ کرتے تھے. اور وہ یعنی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، غور سے سن رہی ہے. اذن علی کان لگانا. زمین اپنے رب کی بات مانے گی. یعنی یہ سب زمین آسمان اپنی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ اللہ کے حکم سے. اور حق بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی بات مانے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے تو ان کو بنایا ہے. تو ہم سوچیں کہ ہم کو کس نے بنایا؟ پھر ہم جو اتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اتنی سرکشی کرتے ہیں، تو ہم کو کس نے بنایا ہے؟ اور ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم نہیں اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے؟ کسی اور نے تو نہیں بنایا نا. تو ہم کو یعنی کس کی بات پھر ماننا چاہیے؟ حقت، حق بات سن کر اطاعت کرنا. یعنی حق بات کان میں آ گئی، اب ہم پر لازم کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. خلوہ خلت کیا ہے؟ خلوہ سے، خلا سے، خالی مکان یا خالی جگہ. ماں کا پیٹ جو پریگننٹ جب ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی خالی ہو جاتا ہے، ہلکا محسوس کرتی ہے. تو زمین کے اندر کے خزانے، ہیرے جواہرات، قیمتی سکے سب پڑے ہوں گے باہر، سب کو نکال کر باہر پھینک دے گی. اور کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہوگی اس دن. ان کو اس چیز کی پڑی نہیں ہوگی اس دن. تو ہر نفس کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی کہ میرے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں میرا ریزلٹ کیا آؤٹ ہونے والا ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. اس کو اس چیز کی فکر ہو جائے گی. یہ چیز نہیں ہے کہ ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہیں اور زمین سے سونا نکل آیا اور زمین سے قیمتی سکے اور قیمتی جواہرات نکل آئے. تو اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. انسان پچھتائے گا کیا انہی چیزوں کے لیے میں نے دنیا میں قتل کیا یا چوری کی یا حق دبا لیا یا چھپا لیا؟ اب کوئی ویلیو نہیں ہے. تو آج اپنے ہاتھ سے جو صدقہ کر دے تاکہ پچھتانا نہ پڑے، آخرت بینک میں محفوظ کرا دے. زمین بھی آسمان کی طرح رب کے حکم کے لیے کان لگانے والی ہے اور اطاعت گزار ہے اور فرما بردار ہے. تو جمع کرنے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ آخرت کے بینک میں انویسٹمنٹ کر دینا ہے، جمع کرا دینا ہے. کیونکہ وہاں پر وہی چیز ملے گی جو یہاں پر پہلے بھیج چکے ہوں گے. تو خوب خوب صدقہ کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے جو کر کے جائیں گے کل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہترین اور بھرپور بدلہ ملے گا. کیونکہ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے شکوہ کرے، یا ایھا الانسان، جیسے سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہاں پر بھی وہی خطاب ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، خوب محنت کرنا. قدحا کہتے ہیں کیسی محنت؟ تکلیف سہ سہ کر.
کہیں پہنچنا تکلیف اٹھا اٹھا کر، سخت محنت کر کے کہیں جانا، یہ محنت خواہ اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور برے کام کے لیے بھی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسان اس دن میں کوشش محنت مشقت کر کر کے ایک ایک دن گزار رہا ہے، یعنی اس دنیا میں کیا کر رہا ہے، ہر ایک دن ہمارا کم ہو رہا ہے نا زندگی سے، اور ہر ایک دن مشقت کے ساتھ گزر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز میں محنت کر رہے ہیں، یا تو اچھے کام میں یا برے کام میں، اور اس کی زندگی کا یہ سفر اس دن ختم ہوگا جب وہ رب العالمین سے جا ملے گا۔ انسان کادے ہیں، تکلیف اور مشقت اٹھانے والا، اور کیوں تھکا رہا ہے اپنے آپ کو، کیا ملے گا اس کو یہ کرنے کا؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ ہر اے انسان تو دنیا میں برابر کوشش محنت سے عمل کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن موت آ جائے گی اور رب سے ملاقات کرے گا، پھر وہاں اپنا سارا کیا کرایا سامنے دیکھ لے گا۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک چاہو جی لو، آخر موت ہے، جس سے چاہو دل لگا لو، آخر جدائی ہے، جو چاہو کر لو، ایک دن بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا اور قرآن کے ذریعے ہم کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا ہے۔ تو اس میں یا الانسان میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، نیک بھی ہے، بد بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، سب شامل ہے اس میں۔ کادحٌ سخت محنت کرنے والا، مشقت اٹھانے والا ہے، زندگی کے دکھ اٹھانے والا، یعنی اچھے کام کے لیے مشقت اٹھا لیا، برے کام کے لیے پلٹنا، تو ایک ہی ڈائریکشن میں ہے، اللہ ہی کی طرف، یعنی اچھا کام کرنے والا بھی کس کی طرف پلٹے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ برا کام کر کے لانے والا، محنت مشقت کر کے، وہ بھی اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر انسان مشقت میں ہے، ہر ایک ضرور کسی نہ کسی مسائل میں گرا ہوا ہے۔ ہم لوگ امیر لوگوں کو مثلاً دیکھتے ہیں کہ ان کو تو لگتا ہے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، تو ظاہری تو آپ کو لگ رہا ہے، لیکن اسی مال کا اس کو کیسا غم لگا ہوا ہے کہ کبھی ڈر ہے کہ چوری نہ ہو جائے، کبھی یہ کہ اس کی وجہ سے میں مارا نہ جاؤں، کبھی یہ کہ بزنس لاس نہ ہو جائے، کہیں برباد نہ ہو جائے، تو ہر کوئی کسی نہ کسی مشقت میں لگا ہوا ہے۔ تو اصل دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم مشقت کس میں کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا کے کاموں میں مشقت کرنا ہے یا رب کی ناراضگی کے کاموں میں؟ کیونکہ ایک چور ہے مثلاً، وہ چوری کر رہا ہے، وہ بھی تو مشقت کر رہا ہے نا، وہ بھی تکلیف اٹھا رہا ہے، اس کو بھی اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، پکڑے جانے کا بھی کبھی خطرہ ہوتا ہے، کبھی جیل جانا پڑتا ہے، کبھی مار پڑتی ہے، تو یہ بھی مشقت ہے، لیکن اس کی مشقت بیکار ہے، اور اس کی مشقت دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں۔ اسی طرح تمام برے کاموں کی جو محنت کر کے مشقت کر کے اٹھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، مثلاً ایک انسان حرام کمائی میں محنت کر رہا ہے، اب ظاہر ہے تو وہ بھی محنت مشقت کر رہا ہے، لیکن اس کی غلط اس کی ڈائریکشن ہو گئی، غلط سوچ ہو گئی، لیکن پلٹ کر اس کو بھی کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِلیٰ ربک قدحً، خوب محنت کرنے والا، فملاقی، پھر ملنے والا ہے اس سے، یعنی اپنے رب سے۔ تو ہر ایک کی ملاقات کس سے ہونی ہے؟ اپنے رب سے۔ تو ملاقی یعنی ہی کی ضمیر رب کی طرف بھی ہے اور عمل کی طرف بھی، یعنی اپنے رب سے بھی ملو گے اور اپنے عمل جو آگے بھیج چکے ہو، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، اس سے بھی تم ملنے والے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ سورہ کہف کی جیسے آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو یہاں پر یہ ایک چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے حدیث یاد کی تھی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنا محبوب ہے۔ تو ہر ایک کو ملاقات تو کرنی ہے، لیکن یہ ملاقات کیسی ہوگی؟ سب کی مختلف ہوگی۔ مومن کے لیے اپنے رب سے ملاقات کے علاوہ کوئی راحت نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس عبارت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو موت کے بعد ہی یہ ملاقات ہوگی، تو یہ لازم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بہت سے مواقع اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے ہم کو دنیا میں بھی دیے ہیں۔ وہ ایسے کتنے مواقع ہیں؟ 13 مواقع ہم لوگ پڑھیں گے کہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری
ملاقات ہوتی ہے اور روزانہ ہوتی ہے اگر ہم روزانہ یہ عمل کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ علم ملاقات ہے. یعنی جیسے جیسے ابھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا، تو یہ بھی کیا ایک طرح سے اللہ سے ملاقات جیسے کسی کا لیٹر آیا پڑھتے ہیں تو ایک اس سے ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ جیسے اس کی بات ہم نے سن لی، اس سے آدھی ملاقات ہو گئی. تو کیا ہے یہ علم جاننے کے بعد اللہ سے ملاقات، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعلموا انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ بے شک وہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے کہ وہی. تو اس چیز کو جانا ہم نے کیسے؟ علم کے ذریعے. تو علم سے کنیکٹ ہو گئے ہم کس کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو ہماری ملاقات ہوئی. پھر اسی طرح جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمبر 2، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے کہ فرشتے پھر اس کو لکھتے ہیں، فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سامنے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ذکر کے ذریعے ہمارا نام اللہ کے پاس پہنچا اور ہماری ملاقات ہوئی. نمبر 3، غور و فکر ملاقات ہے. کیسے؟ کہ کونی اور شرعی کائنات میں غور و فکر کرنا، اور شرعی جو آیات ہیں قرآن کی اس میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. پھر چوتھی چیز ہے نماز ہماری ملاقات ہے. کہ ہم جب نماز میں ہوتے ہیں تو جیسے کہا گیا ہے نا کہ یعنی تم نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. تو دیکھیں گے کب؟ جب اس سے ملیں گے. تو ملاقات ہوتی ہے نا نماز میں. اور اگر تم یہ نہیں محسوس کرتے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم کو دیکھ رہے ہیں. تو دیکھ رہا کون ہوتا ہے؟ کہ جو سامنے ہوتا ہے، جو ملتا ہے، جس سے ملاقات ہوتی ہے. تو نماز بھی اللہ سے ملاقات ہے. نمبر 5، سرگوشیاں کرنا ملاقات ہے. یعنی چپکے چپکے ہم اللہ سے باتیں جو کرتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، تو کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ حاضر اور ناظر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، جو علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہیں. ہم سے ملاقات کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ کسی سے ملتے ہیں مثلا تو اس سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں یا فون پر اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو ایک طرح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے نا. ایسی ہی ہماری سرگوشیاں کیا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. پھر اسی طرح چھٹی چیز ہے رات کا قیام، اللہ سے ملاقات ہے. جو چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اکیلے میں بات کرے، اس کو چاہیے کہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، چاہے کہ 2 رکعت پڑھے، چاہے کہ 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، جتنی اس کی استطاعت ہو. اور ایک چیز یاد رکھیں تہجد کے لیے، ایک غلط فہمی ہے کہ رات کو سو کر اٹھنا ہی تہجد ادا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک انسان دیر تک رات تک اگر جاگ رہا ہے اور جاگتے ہوئے بھی اگر وہ سونے سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کو تہجد کا ثواب ملے گا. اور اگر اٹھنے کا ارادہ کرے اور نہیں اٹھ پاتا ہے تو بھی اس کو پوری رات قیام اس کی نیت پر قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے. لیکن اپنی نیند کو قربان کر کے نماز کے لیے، اللہ کے سامنے ملاقات کے لیے کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے. جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا قرآن کے اس میں کہ قرآن ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن وضو کر کے قرآن کو چھونا اور قرآن پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہے. ویسے ہی یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ آپ نیند میں سے اٹھ کر قیام کریں. تو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو چپکے چپکے سرگوشی کرے، رات کا قیام کرے. یہ بھی اللہ سے ملاقات ہے. نمبر 7، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی اللہ کی ملاقات ہے. کہ وہ جب خوش ہوتے ہیں، ان کی خدمت جب ہم کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جب وہ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو دعا کرنا بھی کیا ہے؟ کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کر رہے، یہ ہے میری اولاد جس نے میرا پورا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس پر ایسی ہی رحمت بھیجو جیسا کہ اس نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ ملا دیا، کنیکٹ کر دیا. پھر اسی طرح 8واں ہے قرآن کی قرات کرنا بھی اللہ سے ملاقات ہے. قرآن کی جیسے جیسے ہم لوگ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات ہم پر کھلتی چلی جاتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ کنیکٹ ہوتے ہیں ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے. پھر 9 نمبر پر صلہ رحمی کرنا بھی اللہ سے ملاقات ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام ہے نا صلہ رحمی کرنا. اگر صلہ رحمی کرنا اللہ کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے حدیث قدسی میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو وہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا بجائے باوجود یہ کہ جاننے کے کہ کیا چاہیے تجھے، تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ایک وعدہ کیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کیا وعدہ، تو کہا کہ آپ یہ وعدہ کیجیے کہ جو مجھے جوڑے گا آپ اس کو جوڑو گے، جو مجھے توڑے گا آپ اس کو توڑو گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا. تو صلہ رحمی کرنا بھی کیا ہے کہ ہم جب اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کو غریب مسکین ہے تو صدقہ کرتے ہیں، تو دراصل کیا ہے وہ، لیکن وہی ہے، یہ سارے کام جو ہم تیرا پڑھ رہے ہیں نا، یہ سب میں اخلاص نیت، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. 10ویں نمبر پر مریض کی عیادت کرنا ملاقات ہے. جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور حدیث قدسی میں بھی پڑھ چکے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ شکوہ کریں گے، غریب تھا اس کو کھانا نہیں کھلایا اور عیادت نہیں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو یعنی ساری کائنات کو شفا دینے والے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اگر فلاں مریض کی عادت کو جاتے تو مجھے وہاں پاتے. تو یہ کیا ہے، پاتے یعنی ملاقات کرتے. 11واں ہے لوگوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا بھی اللہ سے ملاقات ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم خالص اللہ کے لیے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ادب کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کو رسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ ہے. پھر 12ویں نمبر پر ہے لوگوں سے محبت کرنا اللہ کی خاطر. یہ بھی اللہ سے ملاقات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ملنے والے جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، ایسے ملنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنی الی حبک. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، ان لوگوں کی بھی محبت مانگتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے عمل کی بھی محبت مانگتے ہیں جو آپ کے قریب کرتے ہیں. تو عمل اچھا اور ملاقات نیک لوگوں سے، یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. 13ویں نمبر پر ہے مسلمانوں سے تکلیف کو دور کرنا بھی اللہ سے ملاقات ہے. کسی کو تکلیف دینا اور کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، کسی کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چل کر جانا، نہیں چل کر جاتے اس کی مال کے ذریعے اس کی مدد کر دی کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، یا جس طرح سے بھی انڈائریکٹلی کسی کے ذریعے کسی کو پہنچا دیا، یا کسی کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دور کرنے کا سبب آپ بن گئے، یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے. تو کیا ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے پاس ملاقات کے کتنے مواقع ہیں؟ تو کیا ہم سب ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں یا انشاءاللہ کریں گے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سارے کام کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، سب کاموں میں صلہ رحمی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے یا کسی کی تکلیف دور کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کی رضا، ان سے جزا اور شکریہ نہیں چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. لوگوں سے بدلہ نہیں لے، کیونکہ لوگ کتنا بدلہ دیں گے، ایک شکریہ کے لفظ سے آپ کا کیا بن جائے گا؟ ہم نام اعمال تو نہیں بھر جائے گا نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کا اجر دیں گے غیر ممنون. ابھی ہم لوگ پڑھیں گے آگے آخر آیت میں کہ فلہم اجر غیر ممنون. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے بھی محنت کر لو، کیسے بھی مشقت کر لو، کیسے بھی بھاگ دوڑ کر لو، اچھے کام کے لیے کر لو یا برے کام کے لیے کر لو، فملاقیہ، تم ملنے والے ہو اس عمل سے بھی جو کر کے لائے تھے، اور اس رب سے بھی کہ جس سے ملاقات تم کو کرنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. پھر لیکن وہ جو جس کو نامہ اعمال دیا گیا دائنے ہاتھ میں، یعنی وہ جس کا نامہ اعمال، پھر اب رب سے ملاقات کے بعد کیا ہوگا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر وہ حساب لیا جائے گا آسان حساب. یعنی جس کا گناہ کا وزن نامہ اعمال میں زیادہ ہے اس سے پوچھ گچھ ہوگی، جس کی نیکیاں زیادہ ہے اور کچھ تھوڑے بہت گناہ بھی ہیں تو ساتھ کیا ہوگا
کہ ان نیکیوں کو دیکھ کر ان گناہوں سے عفو و درگزر سے کام لیا جائے گا. اس کی مثال ہم لوگ دیکھتے ہیں، مثلاً ہر ایک ہم میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایروپلین میں ضرور سفر کیے ہوں گے. جو نہیں کیے ہیں وہ حج کے لیے، عمرے کے لیے ضرور سفر کریں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. تو انشاءاللہ باذن اللہ اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بات کہ مثلاً ایئرپورٹ پر جب ہم اپنا لگیج اس چیک ان میں ڈالتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں الاؤڈ ہے کہ آپ کا ایک بیگیج کا صرف 20 کلو چھوڑا جائے گا، لیکن وہاں پر وزن میں 21 نکل رہا ہے یا 22 نکل رہا ہے. تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اٹس اوکے، نو پرابلم، چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ معمولی چیز ہے، 1 کلو 2 کلو. لیکن اگر وہی وزن 7 کلو 8 کلو نکلے، اب آپ اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو یہ سمجھنے کے لیے کہ آسان حساب ایسے ہی ہے کہ بہت سارے خیر کے کام لے کر آئے. کچھ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں، کوتاہیاں، کوئی کمی رہ گئی تھی زندگی میں، اب اس کو کیا ہے کہ اس کے عفو و درگزر سے کام لیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ جیسے کہ ہو چکا. یہ کتاب الابرار اہل سے مراد یعنی اس کا خاندان. اب جب اس کا حساب آسان لیا جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، جب یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کر خوشی خوشی لوٹے گا تو گھر والے یاد آئیں گے، وہ ان کے پاس دوڑ کر آئے گا، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا. اور دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی بچے کا جب اچھا ریزلٹ آتا ہے تو کیسے وہ کرتا ہے. ماں اگر اس کے پیرنٹس میٹنگ میں موجود ہے، بھاگ کر ماں کے پاس جاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو مجھے اسٹار ملا، مجھے یہ ملا. تو ہر چیز جو ہم شیئر کرتے ہیں وہ سب سے پہلے کس کے ساتھ؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو وہی حال وہاں پر بھی ہوگا کہ اہل میں سے پلٹے گا، اہل والوں کے پاس ہوگا. اب یعنی اس کا حال یہ ہوگا کہ ایمان یعنی اس کا اہل کون ہے؟ اہل سے مراد اس کا خاندان، اس کا اہل و عیال، اس کے دوست و احباب. لیکن سارے خاندان والے اگر دین پر نہیں تھے اور یہ اکیلا صحیح عقیدے صحیح دین پر تھا، اب کس کو دکھائے گا؟ کیونکہ ان کا انجام تو الگ اور اس کا انجام الگ، وہ کہیں اور ہے، یہ کہیں اور ہے، کس کو دکھائے گا؟ تو جو ایمان والے ساتھی اس کے ساتھ تھے دنیا میں، جو اس کے جیسے عقیدے کے تھے، جو اس کے جیسے عمل والے تھے، ان کے پاس وہ جائے گا اور ان کو دکھائے گا. تو یہ معاملہ ہوگا 2 طرح کا کہ جیسے ہم لوگوں نے سورہ حقہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے ہر آدمی کا ایک اعمال نامہ ہے جس میں اس کے تمام اعمال درج کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی، بڑے اعمال بھی اور چھوٹے اعمال بھی. میدان محشر میں ہر آدمی کو یہ اعمال نامہ تھمایا جائے گا تاکہ وہ اسے پڑھے اور اپنے اعمال دیکھے. جیسے کہ سورہ جاسیہ میں ہم لوگ پڑھ چکے آیت نمبر 29، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے. مختلف افراد کو مختلف طریقوں سے ان کا عمل نامہ دیا جائے گا. صاحب ایمان کا ہلکا پھلکا حساب ہوگا، پھر اس کے دائنے ہاتھ میں اس کا عمل نامہ دیا جائے گا، اسے ہاتھ میں لیے خوشی خوشی اپنے اہل خانہ کے پاس جائے گا. اور دائنے ہاتھ میں کس کو ملے گا؟ جس کو دنیا میں کام کرنے کی دائنے ہاتھ سے عادت تھی. تو بچپن سے بعض لوگ بولتے ہیں نا، ارے ہم لوگ کو بچپن سے لیفٹ سے پکڑنے کی، اب ہم رائٹ سے نہیں پکڑ سکتے. تو بچپن سے اپنے بچوں کو یہ تربیت کریں، یہ ٹریننگ کریں کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بیٹا سارے اچھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائنے ہاتھ سے کرتے تھے سوائے کہ استنجا کرنے کے یا کوئی بھی گندی چیز اٹھانے کے یا کوئی بھی اس کے علاوہ اچھے کام کرنے کے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جاتا ہے. تو دائنے ہاتھ کی عادت ڈالنا چاہیے خود بھی، اور ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے ہر کام کو ہم کیا کریں دائنے ہاتھ میں. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ عالم ان کی عادت ہے یا وہ فیشن کے طور پر کرتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سے چائے پی رہے ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر کام ہم کیا کریں رائٹ ہینڈ سے، تاکہ کیونکہ کوئی بھی چیز سامنے امیڈیٹلی آ جائے، جلدی اچانک آ جائے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، یعنی کیا ریئیکٹ کرتے ہیں ہم؟ جس کی ہم کو عادت ہوتی ہے.
تو ایسے ہی اگر ہاتھ کی عادت تھی کوئی بھی چیز فوراً ہاتھ آگے بڑھانے کی، سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ، تو وہاں پر بھی جیسے ہی نام عمل فوراً ہمارا ہاتھ رائٹ کی طرف جائے گا، کہ رائٹ ہینڈ آگے بڑھے گا اور اس میں لینا چاہیں گے. تو اعمال بھی کرنا ہے، عادات بھی ڈالنا ہے، یہ ساری چیزیں مختلف افراد. اور اسی طرح کافرون و منافقین کو ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے. وہ اپنے اعمال نامے وصول کر کے انہیں دیکھیں گے تو چیخ و پکار اور واویلا کریں گے. انسانوں سے جب ان کے اعمال کے متعلق پوچھ تاچھ ہوگی تو ان کے اعمال نامے بھی کھولے جائیں گے، جیسے کہ سورہ تکویر میں پڑھ چکے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، ہر آدمی کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس کے اعمال نامے میں درج ہوگا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے 13-14 آیت نمبر وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن سے لگا دیا ہے. وہ لوگ جنہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ایسے افراد سے بہت ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا. وہ اپنے اعمال نامے ہاتھوں میں لیے خوشی خوشی اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں گے. ان کا تمام خوف دور ہو چکا ہوگا. وہ مارے خوشی کے لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ آؤ اور پڑھو میرا نامہ اعمال، جیسے کہ سورہ حقہ آیت نمبر 19-24 فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. کہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھو، بے شک مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے. چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بہشت بری میں اس کے پھل قریب جھکے ہوئے ہوں گے. کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے دن میں آگے بھیجے. تو وہاں پر جو نعمتیں پانا ہے جنت کی، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو پانا ہے، اس کے لیے پیمنٹ یہاں پر کرنی پڑے گی. جیسے ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں اپنی پسند کے کھانے بک کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور کھا پی لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کی پیمنٹ ہوتی ہے. تو جنت کی پیمنٹ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کی، اور یہ ساری یہاں پر کر کے پہلے بھیجنا ہے آگے، کیونکہ یہاں اقرار کر رہا ہے کہ تم کو یہ یعنی یہ جو مزے سے کھاؤ اور پیو کس کے بدلے، جو تم نے گزرے دنوں میں بھیجے، یعنی پہلے اپنی زندگی میں پہلے بھیج چکے تھے، اب اس کے بدلے میں. تو یہاں پر اسی کے لیے بتایا جا رہا ہے. اسی طرح اس سے اپوزٹ دوسرا ہوگا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یعنی اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا کہ وہ افسوس کر رہا ہوگا اور پریشان ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سامنے کھڑے ہونے سے یعنی ڈر رہا ہوگا کہ اب میرا کیا انجام ہونے والا ہے. تو آسان حساب کے لیے پہلے دیکھتے ہیں کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس سے آسان حساب ہوگا اور معمولی خطائیں معاف کر دی جائیں گی. لیکن جس کے تمام عملوں کا حساب ہوگا وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھ گچھ ہوگی وہ ضرور برباد ہوگا. آپ نے یہ بیان فرماتے ہوئے ہاتھ پر انگلی رکھ کر اسے ہلا کر جیسے کچھ کوریدا جاتا ہے، کھودا جاتا ہے، اس طرح سے بتایا. یعنی جس سے کرید ہوگی وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا. ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ آپ نماز میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا. جب فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اعمال نامے پر نظر ڈال کر کہہ دیا جائے کہ جاؤ ہم نے گزر کی، لیکن جس سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. جیسے وہی ہے مثال ایئرپورٹ پر کہ اگر ہمارے پاس کوئی مشکوک چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ڈاؤٹ فل چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مجرمانہ چیز نہیں ہے، تو ہم بھی بے فکر بالکل ریلیکس ہو کر کہاں سے نکلتے ہیں؟ گرین چینل سے. کہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایسی چیز جس کو ان لوگ چیک کریں گے یا مشین میں ڈالیں گے تو پکڑے جائیں گے یا وہ ہوگا، اور ریلیکس ہو کر آرام سے گرین چینل سے نکل جاتے ہیں. لیکن جن کو ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلط چیز لے کر آئے ہیں سامان میں، پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کے ایک ایک سامان کو کھولا جاتا ہے اور گھنٹوں ان کو پریشان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہیں پر یا تو جرمانہ لے کر چھوڑا جاتا ہے یا پھر ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کا سامان ہی ضبط کر لیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ جس کو نامہ اعمال
بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بائیں ہاتھ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ دیکھ کر شرمندہ ہوگا اور اپنے ہاتھ کو کیا ہے جھٹ پیچھے چھپا لے گا کہ کوئی نہیں دیکھے، لے گا اور جلدی سے پیچھے چھپا لے گا. دوسرا معنی کہ ہاتھ میں لینا ہی نہیں چاہے گا اور اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لے گا. اب پیچھے سے پکڑ کر اس کو زبردستی پکڑا دیا جائے گا. اب جب یہ حال ہوگا اس کا، فسوف یدعو ثبورا، جب پتہ چل جائے گا کہ میں فیل ہو گیا، آج کے دن میں ناکام ہو گیا، تو کیا تمنا کرے گا، کاش کہ میں ہلاک ہو جاتا، کاش کہ مجھے موت آ جاتی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اب اسے سزا جو سنا دی گئی، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، داخل ہوگا وہ بھڑکتی چلچلاتی آگ میں. اور سزا کیوں سنائی گئی؟ اس لیے کہ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں اتنا خوش و خرم، مسرور اور معروف تھا کہ اللہ کی یاد سے غافل تھا، اللہ کے احکام سے بے پرواہ تھا، اور گھر والوں کے ساتھ الٹا بیٹھ کر ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. سب راحتیں عیش و آرام میں سے گزر چکا. دونوں کا طرز عمل مختلف. اس کی خوشی کے دن اب آئے جب محنت رنگ لائی اور اچھا بدلہ ملا، اور دوسرا محنت تو اس نے بھی کی تھی مگر یہ اپنی خوشیاں گزار چکا، خوش ہو چکا اہل و عیال میں. اور دوسری بات یہ کہ انسان کے نیکی پر چلنے، ہدایت کے لیے گھر والوں کی سپورٹ ضروری ہوتی ہے. یعنی گھر والے بھی اگر اس کا سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک وہ گھر والوں میں ایسا مصروف تھا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے واپس بھی جانا ہے. یحور حور سے ہے، حور کہتے ہیں لوٹنے پلٹنے کو. اور جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ مجرموں کو کبھی دیکھا ہوگا کہ کیسے ہاتھ کو، یعنی جب ان کو پکڑا جاتا ہے پولیس وغیرہ میں تو کیا کرتے ہیں کہ پیچھے سے ہتھ کڑی ڈالی جاتی ہے، انتہائی بے بسی کی علامت. تو ایسے میں کیا کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنا ہاتھ چھڑا سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. وسوف یدعو ثبورا، ہائے تبورا، یعنی جب عرب لوگوں کی وہ عادت تھی کہ کوئی چیز کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہائے میرے مجھ پر افسوس، یا لیتنی، یہ میرا نقصان، تو وہ کہتے تھے ہائے صبورا، یعنی ہائے افسوس، ہلاکت کو پکارے گا، تباہی و بربادی یا موت کو پکارے گا. ایک ہوتی ہے ندا اور ایک ہوتی ہے دعا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ندا یعنی عام طور پر جیسے ہم کسی کو پکارتے ہیں، او لڑکی، او لڑکا، یا او بیٹا سنو، یہ ساری چیزیں. دعا ہوتی ہے کہ خیر حاصل کرنے کے لیے کسی خاص چیز کی دعا کرنا. سعیر اوپر تک بھڑکتی ہوئی آگ بہت بڑی. ہم یہ دیکھیں کہ زندگی گزارنے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ آج کی لذتوں میں کھو کر ہم کل کو بھلا دیں، یعنی بے فکر زندگی بسر کریں کہ کسی کا خوف نہیں، کسی کو جواب نہیں دینا ہے. سنجیدہ دوسرا چیز کیا ہے کہ سنجیدہ زندگی بسر کریں، یعنی سیریسلی سوچے سمجھے. اور یہ وہی جیتا ہے ایسی زندگی جس کو کل کے عیش و آرام اور راحت کا یقین ہو. دونوں کا کام مختلف، اسی لیے انجام بھی مختلف. ایک آخرت میں مسرور ہوگا اور دوسرا دنیا میں بڑا خوش رہتا تھا، اور وہاں پر اب وہ اس کی ساری خوشی ختم ہو چکی ہوگی اور سارا اس کا سرور ختم ہو چکا ہوگا. مسرور سرور سے ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کہ جسے بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے عمل نامہ ملے گا اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. وہ جہنم میں جائے گا، دنیا میں موج اڑا رہا تھا اور آخرت کو بھولے سے بھی یاد نہیں آتا تھا. اور زندگی بعد الموت پر ایمان نہیں تھا اس کا. کیوں نہیں تھا؟ اللہ ضرور دوبارہ زندہ کریں گے جیسے شروع میں پیدا کر دیا تھا، اور اپنے اپنے کرتوتوں کی ضرور سزا ملے گی. اللہ کو لوگوں کے عمل خوب معلوم تھے کہ کون کیا لے کر آیا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ انہ ظن اللہ یخور، خار یخور حور سے گھوم پھر کر واپس اس جگہ پر پلٹ کر آنا جہاں سے اس نے کسی کام کی شروعات کی تھی. الحور بعد القور، ایمان کے بعد کفر کی حالت میں پلٹنا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخور بعد القور. خور جو ہے بڑے خاص ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ کفر سے، یعنی ایمان سے کفر کی طرف پلٹوں. تو پلٹنا. اور مخور کہتے ہیں اس لکڑی کو جس کے گرد چکری گھومتی ہے.
تو یہ تھا کہ دو طرح کے لوگوں کا حساب کتاب، لیکن کیا اور لوگ بھی ہوں گے جن کا حساب ہوگا اس سے مختلف، ان دو کے علاوہ مختلف؟ تو چار طرح کے لوگ قیامت کے دن، ان سے مختلف حساب ہوگا۔ نمبر ایک، بہرا، جو کان سے سن نہیں سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کوئی اچھا عمل کیوں نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ وہ ایک اپنی عذر پیش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں سن ہی نہیں سکتا، تو کیسے عمل کرتا۔ نمبر دو پر مجنون، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تو نے کوئی عمل کیوں نہیں کیا، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ عقل یا ہوش ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، تو کیسے کرتا۔ تیسرا بوڑھا، یعنی بوڑھا آدمی یہ عذر پیش کرے گا کہ میری تو اس وقت عقل بھی وہ ہو گئی تھی اور میں کمزور ہو چکا تھا، اور میں کیسے کرتا یہ ساری چیزیں۔ چوتھا وہ ہوگا فتارا۔ فتارا یعنی کیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ ایک رسول سے لے کے دوسرے رسول کے بیچ کا وقفہ۔ تو وہ کیا عذر پیش کرے گا کہ میرے پاس کوئی پیغام ہی نہیں آیا تھا، تو میں کیا کرتا؟ تو ایسوں کا وہیں کے وہیں ٹیسٹ لیا جائے گا کہ یہ اپنی بات میں سچے ہیں یا کیا ہے۔ تو ایک قاصد سے یعنی تھوڑا سا سوال و جواب کرے گا، اور اس ٹیسٹ میں کامیاب اگر ہو گئے تو انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چاروں قسم کے لوگوں سے عہد و پیمان لیں گے کہ وہ ضرور ایک اللہ کو مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قاصد بھیجیں گے، وہ کہے گا کہ اب تم کیا ہے، آگ میں کود جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، آگ میں کود جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ اس میں داخل ہو گئے تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ یعنی وہ ٹیسٹ میں کیا ہوئے، کامیاب ہو گئے، کیونکہ آج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ کرنا ہے نا، اللہ کی بات ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کود جاؤ آگ میں، تو اب اللہ تعالیٰ دیکھنے چاہتے ہیں کہ تم کتنے فرما بردار ہو، کتنی اللہ کی بات مان رہے ہو، اور کتنا اللہ کا حکم مان رہے ہو۔ تو اپنے ٹیسٹ میں اگر کامیاب ہو گئے تو پھر کیا ہے، اس کے لیے آسانی ہوگی۔ حساب کے لیے تو بہت ساری ڈیٹیل ہے، کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کا حساب اور کس چیز کا حساب۔ جب تمام انسانوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے تو پیشی اور حساب اب شروع ہوگا۔ پیشی دو طرح کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوقات کی پیشی ہوگی، اسی پیشی میں تمام مخلوقات جن و انس ملائکہ اور تمام حیوانات بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، حساب ہوگا، نہ پوچھ تاچھ ہوگی، بس تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوگی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں رہے گا۔ جیسے کہ سورہ حاقہ میں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی راز بھی خفیہ نہ رکھا جائے گا۔ اور سورہ کہف میں وَعُرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور وہ آپ کے رب کے سامنے سب بستہ پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس ایسے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ اس پیشی میں اعمال کے مطابق پوچھ تاچھ کی جائے گی، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے رسولوں کا کہاں مانا تھا، تم نے کیا کیا عمل کیے تھے۔ یہ پیشی بہت طویل ہوگی، لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے، زبانیں لڑکھڑائیں گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جیسے کہ سورہ غاشیہ میں ان علینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ حساب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے حد عادل اور انصاف پسند ہے۔ اس کے عدل و انصاف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ روز قیامت انسانوں سے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا حساب لیں گے، ان سے ان کے اعمال کے مطابق پوچھ گچھ کریں گے۔ مختلف لوگوں کا حساب مختلف طریقے سے ہوگا، بعض لوگ تو حساب کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ 70,000 افراد ہوں گے، یہ ایمان و تقویٰ کے لحاظ سے نہایت برگزیدہ امتی ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتیں میرے سامنے لائی گئی تو میں نے اپنی امت دیکھی، اس کی کثرت حیت مجھے پسند آئی، پہاڑ اور میدان میری امت کے افراد سے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم راضی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے میرے رب۔ فرمائے ان کے ہمراہ 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ ان کی نشانی کیا تھی کہ وہ دم نہیں کرواتے تھے، نہ بدن کو داغ دیتے تھے، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے، اور اللہ کی ذات پر توکل کرتے تھے۔ یوں یہ 70,000 افراد بنا حساب کے جنت میں جائیں گے۔
اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہ ہم سب کو داخل کرے جنت میں بغیر حساب، ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان خوش نصیب افراد میں شامل کرے۔ بعض افراد ایسے ہوں گے جن سے نہایت ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا، ان سے زیادہ پوچھ تاچھ بھی نہیں کی جائے گی، ان سے ان کے اعمال کا اعتراف کرا کے انہیں بخش دیا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کریں گے اور اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپا لیں گے، پھر اس سے کہیں گے کیا تو نے فلاں گناہ کا تمہیں فلاں گناہ کا اعتراف ہے؟ کیا تم فلاں گناہ کا اعتراف کرتے ہو؟ مومن ہر سوال کے جواب میں یہی عرض کرے گا، جی ہاں اے میرے رب۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف کرا لیں گے اور مومن اپنے متعلق سمجھے گا کہ میں تو اب ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا، آج میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تب مومن کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ کتاب و سنت میں تخفیف حساب کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، جو کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، اللہ مقاصد میں حساب یسیر ہے۔ نماز کے اختتام پر جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ابھی کہ آسان حساب کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے نام اعمال میں پر ایک نظر ڈالی جائے پھر اسے معاف کر دیا جائے۔ بعض افراد وہ ہوں گے جن سے نہایت سختی سے باس پروس ہوگی، انہیں بات بات پر ڈانٹا جائے گا، بحث و تکرار ہوگی، پھریٹ پھریٹ کر اسے جواب دلوائے جائیں گے، یہ کام کیوں کیا تھا اور وہ کام کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ حساب دیتے ہوئے آدمی کو بڑی اذیت ہوگی، وہ سخت پریشان و مضطرب ہوگا، ڈرے گا، خوف کھائے گا اور دریائے ملال میں ڈوب جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس سے حساب لے لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلدی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بس پیشی ہوگی، جس سے پوچھ گچھ ہو گئی، یعنی وہ تو صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو آسان حساب ہے، لیکن جس سے ایک ایک بات کہ وہ پوچھا جائے گا، جس سے بحث و تکرار کر کے حساب لیا جائے گا، وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہاں عذاب سے مراد نار جہنم کا عذاب نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ آدمی خوف و اضطراب اور گھبراہٹ اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ بعض افراد سے بہت طویل اور پیچیدہ حساب لیا جائے گا، یہ یا تو وہ افراد ہوں گے جو ہمیشہ گناہ کبیرہ کے مرتکب رہے تھے، یا پھر وہ جو گناہ کر کے جتلاتے اور گناہ پر فخر کرتے تھے، یا پھر وہ افراد جن کی نیتیں خراب تھی اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جن لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جس نے شہادت پائی ہوگی۔ طویل حدیث ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے کہ 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی، ایک شہید ہوگا، دوسرے قرآن کا قاری ہوگا اور تیسرے سخی ہوگا۔ تو سب سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا اور تم نے یہ سارے کام محض دنیا کی شہرت کے لیے کیے، اب تم کو یہاں پر اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ جنم کیا تمام اہل ایمان سے حساب لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ایک بڑے گروہ کو حساب سے مستثنا قرار دیا ہے، وہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ بغیر حساب کتاب کے کہ وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کراتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ جو دم نہیں کراتے تھے، یعنی کسی سے دم کرانا عین جائز ہے، تاہم بہتر یہ کہ آدمی خود کو آپ پر دم کرے، یعنی کچھ بیمار ہو گئے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود ہم دم کریں اپنے اوپر، معوذتین پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، آمن رسولو پڑھ کر۔ تو دوسروں سے نہیں کراتے تھے، یعنی خود کرتے تھے، لیکن کبھی ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ کسی نے آپ کو بغیر آپ کے بولے دم کیا، وہ الگ ہے۔ جیسے کہ اسی میں تمام جو دم نہیں کراتے، کسی سے دم کرانا عین جائز ہے، تاہم بہتر یہ کہ آدمی خود کو آپ دم کرے، اسی میں تمام توکل ہے۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار پڑتے، معوذتین پڑھ کر خود آپ کو اپنے آپ کو دم کر لیتے۔ بدشگونی نہ لینے کا مطلب یہ کہ وہ کسی دیکھی سنی بات کو اور کسی سونگی یا چکھی شے کو منحوس نہیں سمجھتے، وہ کسی دن کو نامبارک نہیں خیال نہیں کرتے، نہ کسی مہینے کو نہ مسعود تصور کرتے، نہ کوئی چہرہ ان کے نزدیک نجس اور منحوس ہوتا قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں تمام تر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا کردار وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
کی عملی تصویر ہوتا تھا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اسے پھر کس شے کی طرف فکر ہے۔ ایک روایت میں کہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 افراد کے ساتھ مزید 70,000 افراد بنا حساب کے جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان گروہوں میں سے کسی میں ہمارا بھی نام لکھ دے کہ ہم بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جیسے کسی عالم نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ جب کسی کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہے کسی کام میں، کچھ بھی ہو، کثرت سے وہ اگر یہ پڑھنا شروع کرتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جیسے کہ ہم صبح شام کے اذکار میں 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ ہم غم فکر تکلیف پریشانی دور کرتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ پر توکل کیا، مجھے مصیبت میں پکارا اور میری ذات پر یقین رکھا، لہٰذا میں اس کی پریشانی کو ضرور دور کروں گا۔ تو روز قیامت جب لوگ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا، کیونکہ وہ اس دن لوگ بے لباس و بے ختنہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے، بڑی نازک صورت حال ہوگی، بڑے بڑے طاغوتوں کے دل اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ آج جو بڑے بڑے متکبر ہیں نا کہ ہم اس کو پکڑا دیں گے، ہم اس کو اٹھوا لیں گے، ہم اس کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ سب وہاں کھڑے ہو کے کانپ رہے ہوں گے اللہ کے سامنے، بڑی نازک اور ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، دنیا کے متکبر ذلیل ہوں گے، ظالم گھبرائیں گے، نہ وہ پلکیں جھپکیں گے، نہ ان کو چین پڑے گا۔ زمین کا حلیہ اس روز بدل جائے گا۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں، اذان کی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی ہے۔ اوکے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ اذان کی آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز، جب سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہاں تو اذان ہو رہی ہے نا، اس کے لیے رکی ہوں۔ اچھا اچھا، آپ لوگوں کو اذان کی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں ہم لوگ کو نہیں آ رہی۔ مجبوری ہے نا ہماری، مسجد میں نہیں، فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے سنا کرتا تھا۔ اللہ کو تو دو مختلف کردار ہم لوگوں نے پڑھے ہیں کہ دونوں کا انجام مختلف، دونوں کے عمل مختلف، دونوں کی سزائیں مختلف، دونوں کی جزا مختلف، دونوں کے حالات مختلف ہوں گے۔ تو جو یہ تھے بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھتے تھے، یہ کیسے گھر والوں میں رہ رہا ہے،
اور کیونکہ بہت سے حرام کام انسان گھر والوں کی خوشی کے لیے کرتا ہے، اور جس کو یہ یاد رہے کہ واپس بھی جانا ہے، وہ گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمارے بیچ میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان کی آواز سنتے ایسے اٹھ کر چلے جاتے گویا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں. تو اپنی نجات کے لیے خود محنت، خود کوشش کرنا پڑے گا، کوئی ہمارا سہارا نہیں بن سکتا. اور کوشش بھی کیا ہے کہ کام بھی صحیح، اس میں اپنے آپ کو تھکانا بھی صحیح چیز کے لیے. کیوں نہیں، ضرور لوٹے گا اس کا رب. اس کو دیکھ رہے تھے، ان کے سارے اعمال کو بھی دیکھ رہے تھے، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر ڈالے ہوئے تھے. تو یہاں دو طرح کے کردار، ایک وہ جس سے آسان حساب لیا جائے گا، اللہم اجعلنا منہم، دوسرا جس سے سخت حساب لیا جائے گا، اللہم لا تجعلنا منہم. اور قیامت کے دن حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا کہ نماز کیسی تھی، نماز درست تھی. ابھی یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ روزے کتنے رکھے تھے اور حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا یا اور دوسرے کام. نہیں، نماز کا حساب تو جب نماز کی کڑیل ہونے لگے گی اور ایک ایک چیز کے اچھا وقت پر کیوں نہیں پڑے تھے، اور اچھا جلدی جلدی کیوں منافق کی طرح ٹھونگے مار کر اٹھ گئے تھے، یا نماز کو مکمل کیوں نہیں کیا تھا، یا نماز میں اتنی چوری کیوں کی تھی اور یہ کیوں کیا تھا، تو کیا حال ہوگا سوچو. باقی کی چیزوں کی طرف تو دیکھا ہی نہیں جائے گا اگر اس میں ہم سکسیس نہیں ہوئے، اس میں پاس نہیں ہوئے. تو اس چیز کو تو دو مختلف، ایک ہے وہ اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا ڈر خوف رکھتا تھا، ڈری سے ہمیں زندگی گزارتا تھا. مجھ سے یہ غلطی نہیں ہو جائے کہ اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو جائے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں میری پوچھ ہو جائے، مجھ سے یہ نہیں ہو جائے. گھر والوں میں ہے جو کہ خوشی کا ماحول ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اس کو اللہ کی فکر لگی ہے. اور دوسرا ہے کہ وہ گھر والوں کی خوشی کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، اور ان کے خوشی کے لیے وہ جو چاہے غلط کام کر رہا ہے کہ گھر والے خوش ہو جائیں اور گھر والوں کو خوش ہو کر میں خوش ہو جاؤں، میں ان کو دیکھ کر. لیکن یہی گھر والے نہ اس کے کام آئیں گے، نہ اس کو بچانے کے لیے آئیں گے، جن کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرتا رہا اور وہاں پر جا کر اکیلا کھڑا ہو کر اس کو حساب دینا ہے. تو یہ چیز کا ہم لوگوں کو وہ پہلے سے نا وہی کہا گیا نا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تم روزانہ اپنا خود کا حساب لو کہ میں کہاں ہوں، اور ڈیلی ڈیلی کا حساب اپنا خود جب بستر پر لیٹے تو اپنے صبح فجر سے لے کر رات تک کا جائزہ لے. آج کتنے میں نے ایسے کام کیے جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے تھے، اور کون کون سے ایسے کام مجھ سے ہوئے جو اللہ کی ناراضگی کے تھے. اللہ کی ناراضگی کے اگر کام ہوئے تھے تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، اسی دن کی معافی مانگ کر اس کو نام اعمال کو وہاں پر دھو ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. اور اگر کسی کے حق میں وہ غلطی کی ہے، اللہ کی ناراضگی کا کام کیا ہے کہ اس کا دل دکھانے، اس پر ظلم کرنے یا اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو، تو اس سے معافی مانگے، اور اس سے یعنی اس سے اس کا حق جو ہے وہ دے دے، یا جو بھی ہے وہ اس طرح سے کہ ایک ایک دن کی، اس سے پہلے کہ وہ حساب بڑھتے 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 اتنا ہو جائے کہ اس دن جب قریب کی جائے تو اس دن سوائے شرمندگی کے اور کوئی چیز نہیں ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کس چیز کی، کہ فلا اقسم بالشفق، نہیں بلکہ میں قسم کھاتا ہوں، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق وہ سرخی جو مغرب کے سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہاں سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی مکمل اندھیرا. شفق وہ سرخی جو طلوع یا غروب آفتاب کے وقت غروب آفتاب کے قبل بعد آسمان کے مغربی یا مشرقی کنارے پر ظاہر ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سفیدی بھی منقول ہے، مسلم میں مغرب کا وقت شفق کے باقی رہنے تک ہے. یعنی ہم مغرب کی نماز ان کیس اگر ہماری پہلی بات تو پہلے سے تیاری ہونا چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو ویسے ہی ہم پڑھیں، لیکن ان کیس کبھی دیر ہو جائے تو اس پر دیکھیں کہ اگر سرخی باقی ہے سورج کی، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد بھی روشنی باقی رہتی ہے نا، تو جب تک وہ باقی ہے جب تک کیا ہے مغرب کا وقت ہے. اسی طرح
جب تک وہ سورج پوری طریقے سے روشن نہیں ہو جاتا، یعنی سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو جب تک بھی نماز نہیں ہے، جب تک کہ وہ اچھی طریقے سے طلوع نہیں ہو جائے، پھر اشراق کی نماز پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں اپنے اس وقت کی، اور کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ واللیل وما وسق، اور رات کی، اور رات کی قسم، اور کچھ وہ جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، کیونکہ رات ہوتے ہی ہر چیز اپنے اپنے گھر کی طرف پلٹنے لگتی ہے۔ مثلاً پرندے سمٹ کر جمع ہو کر گھونسلے کی طرف چلے جاتے ہیں، انسان جہاں کہیں بھی ہو وہ پلٹ کر اپنے گھر میں آ کر سمٹ جاتا ہے، ہر چیز گویا ٹھہر جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسی کا بتایا گیا، وسق کہتے ہیں جمع کرنا، رات میں جانور، تارے اور اندھیرے جمع ہو جاتے ہیں، ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے، یعنی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے علاوہ قسم کھا رہے ہیں والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پیچھے آئے یا جب وہ پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، یعنی چاند کی جب اس میں پورا پورا نور آ جائے، بدر کا جیسے چاند ہوتا ہے نا، خوبصورت نظر آتا ہے، فل مون ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قسم کھائی کہ جب پورا پورا نور، کیونکہ سورج ڈوب بھی گیا، اگر چاند فل مون ہے تو کیا ہے کہ آسمان پر اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے کہ انسان اس کے ذریعے دیکھ لیتا ہے، دکھائی دیتا ہے، روشنی ہوتی ہے، چاہے کہ لائٹ ہو یا نہیں ہو، تو اس کے ذریعے تو وہ پورا پورا، تو ان ساری چیزوں، اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف غیر اللہ فقد اشرک، جس نے کسی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ مغرب کے وقت کی قسم، اور قرآن کی قسم، اور میرے بچے کی قسم، اور میرے ابا کی قسم، میری اماں کی قسم، اور میرے روزی کی قسم، یہ سارے بیچنے والے لوگ ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا، روزی کی قسم، اس کی قسم، تو یاد رکھیے سارے قسم کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی قسم کھائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر شفق کی قسم کھائی، رات کی کھائی ہے، اور چاند کی کھائی ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ کے لیے، کیونکہ یہ ساری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، البتہ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے۔ جس طرح چاند سورج میں چینجنگ ہے، کبھی ہے آسمان پر، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، دوسرا آ گیا، اسی طرح انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشی بھی ہے اس کی زندگی میں، کبھی غم بھی ہے، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا مسئلہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک، جب تک انسان زندہ ہے اس کو مشقتوں سے گزرتے جانا، چلے جانا ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے گی اور ایک اور حالت میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ کہیں اور چلا جائے گا، یعنی پھر اس کی حالت بدل گئی کہ اب دنیا میں تھا، اب دنیا سے چل کے کیا چلا گیا؟ آخرت کی طرف چلا گیا، تو اس کی حالت بدل گئی، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلتے چلے جاؤ گے۔ بقول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاحق سال، سابق سال سے بڑا ہی ہوگا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یعنی آپ ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھیں گے، یعنی منزل ب منزل چڑھتے چلے جائیں گے۔ اس سے معراج مراد ہے کہ جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے تھے تو ہر آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، تو طبقاً عن طبق، ایک کے اوپر بعد ایک، یا عوام سے خطاب ہے، یعنی تم اپنے اپنے عملوں کے مطابق منزلیں طے کرو گے۔ حدیث میں ہے کہ تم پہلوں کے قدم با قدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر کوئی گو کے دل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ پوچھا گیا کیا پہلوں سے اہل کتاب مراد ہے؟ فرمایا پھر اور کون ہے؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ طبقاً عن طبق، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت، یعنی مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ مختلف احکام، وہ ہے نا انجام، کوئی اچھی حالت میں ہے تو کل کو وہ غریب تھا تو اب امیر ہو گیا کما کر، یا اس کی تقدیر بدل گئی، کل کو جو بہت امیر تھا وہ غریب بن گیا، تو یہ سارے لوگوں کی حالت زندگی میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ سے ایک جیسا ہوں، کچھ نہیں ہے تو آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اب دنیا کی دولت خرچ کر کے وہ اپنے بڑھاپے کو روکنے کے لیے انجیکشن لیتا ہے، پلاسٹک سرجری کرواتا ہے، یا جو بھی کرواتا ہے، لیکن وہ بڑھاپا اور موت یہ دو چیز کو نہیں روک پاتا،
کسی نہ کسی طریقے سے اس حالت تک پہنچنا ہے، اور آخر انجام کیا ہے؟ موت، اور موت کے بعد پھر حالت بدل گئی کہ آخرت میں برزخ میں چلا گیا، دونوں دنیا اور آخرت کے بیچ کی زندگی میں. اب وہاں حالت اس کی کچھ اور ہے، پھر آخرت میں کھڑا کیا جائے گا تو جنت میں جانے تک کا اس کا یہی حال ہوگا کہ طبقاً ان طبق، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا ہی رہے گا. اور تم چڑھنے والے ہو لتر کبولنا، یعنی یا تو مشکل چیزوں میں چڑھنا، یا آسانی میں چڑھنا، یا بیماری سے تندرستی کی طرف چڑھنا، یا تندرستی سے بیماری کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں. فما لہم لا یؤمنون، پھر کیا ہے تم کو ان کو کہ نہیں وہ ایمان لاتے؟ کیا ہو گیا ان کو؟ کیوں نہیں یہ ساری چیزیں ان کو کھول کھول کر جو بتائی جا رہی، یعنی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور قرآن سن کر تعظیم کے لیے سجدے میں کیوں نہیں گر پڑتے؟ ان کو کیا ہے کہ یہ نہیں مانتے؟ کیوں نہیں یہ مان جاتے؟ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، اللہ کی بات کو ماننا سیکھو. یعنی یہ حالت تمہاری جو تبدیل ہو رہی ہے، یہ کون تبدیل کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حالات کو تبدیل کر رہے ہیں نا. یعنی تم ایک حالت سے دوسرے، یعنی مثلاً یہ کہ بچہ پہلے چھوٹا تھا، اب مشقت کے ساتھ وہ دنیا میں آیا، آسانی سے تو نہیں آ جاتا نا، ماں کو بھی مشقت، بچے کو بھی مشقت، پھر اس کو ہر چیز کے لیے محتاج، ماں پر ڈیپینڈ. اگر اس کو یعنی پوٹی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی صاف صفائی کے لیے، اس کو بھوک لگی ہے تو روتا ہے دودھ کے لیے، اور یہ ساری چیزیں. پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا ہوتے ہوتے وہ خود کھانے کے قابل ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے قابل ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے جاب کے قابل ہوتا ہے. تو سب کی حالت، ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کی ایک حالت ایک جیسی کبھی بھی نہیں رہتی. یعنی جو بچہ ہے بچہ ہی رہا ہمیشہ، وہ بڑا نہیں ہوگا، نہیں. ہر روز ایک، جیسے کہا گیا نا کہ ہر روز تم اپنی قبر کی طرف جا رہے ہو، ہر روز تمہاری زندگی سے ایک دن کم ہو رہا ہے. اسی لیے کسی نے اگر نام رکھا ہے تو شاید سوچ کر رکھا ہوگا، لیکن اس کا غلط ہم استعمال کر رہے ہیں کہ سال گرہ. سال گرہ کہتے ہیں، یعنی سال کو ہم گرہ باندھ رہے ہیں. گرہ کہتے ہیں باندھنے کو، تو باندھ دیا ہم نے. یعنی وہ سال کو ہم نے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز ہماری اب وہ بیکار ہو گئی ہے، ہماری زندگی سے چلی گئی، ہم اس کو باندھ کے کہیں ڈال دیتے ہیں، تو ہم نے وہ سال پچھلا جو تھا اس کو باندھ کے ڈال دیا. یا اصل مقصد یہ کہ سال گرا، یعنی ایک سال گر گیا زندگی کا، ایک حالت تمہاری ختم ہو گئی جو ایک سال پہلے تھی. اب اگلے طبق میں بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے، لتر قبول نہ طبقن، ایک اور سال، ایک اور سال، ایک اور سال. آخر کوئی وہ سال ہوگا جو آخری سال ہوگا زندگی کا، کہ اس سال کے بعد پھر اگلا سال نہیں آئے گا. تو وہ دن آنے سے پہلے کیا ہے، انسان اپنا جائزہ لے کہ میری کوشش، میرا چڑھنا، میری حالت جو روز بروز چینج ہو رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد فما لہم لا یؤمنون، کیوں نہیں وہ ایمان لاتے؟ کیوں نہیں ان کے دل میں اللہ کی خشیت آ جاتی؟ کیوں نہیں اللہ سے ڈر جاتے؟ کیوں نہیں ان پر جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ان کو سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ ان کا رب ایک ہی ہے؟ ان کو ماننے میں کیا چیز تکلیف دہ ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو کیوں اللہ تعالیٰ سے اتنا دور بھاگتا ہے، اور اس سے جبکہ تجھے پلٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے. تو جانا جس کی طرف ہے تو تیاری بھی اسی کے کام کی. جیسے ہم لوگوں کو مثلاً عمرے کے سفر پر جانا ہے، تو ہم یہ تو نہیں سمجھتے وہاں تو سخت گرمی ہے اور ہم سردی کے سارے کپڑے، جیسے کینیڈا اور امریکہ جانا ہے اور لندن جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں سخت سردی ہے، کپڑے ٹھوس لیں ہم سارے بیگ میں ٹھنڈی کے، اور جانا ہے ہم کو سفر کس پر؟ گرمی کے طرف، گرمی کے ملک میں جانا ہے. تو کیا یہ سارے ٹھنڈی کے کپڑے وہاں کیا میں پہن سکوں گی؟ یا میرا پہننا وہاں پر کام آئے گا؟ یا وہ میری گرمی کو دور کریں گی یہ سردی کے کپڑے؟ تو ایسے ہی دنیا سے جانے کے لیے کون سے ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں کہ جو وہاں ہمارے کام آنے والے. ہم بہت سارے ردی اور بہت ساری بیکار چیزیں جمع کرتے رہتے جوڑے، کبھی کبھی تو اس کو کئی سالوں ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. آج کھول کر دیکھیں اپنے کبرڈز کو اور اپنے اس میں کتنے جوڑے ایسے کہ اس کو شاید 2 سال پہلے پہنا تھا اور اب تک نہیں پہنے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ جمع ہی کر رہے ہیں نا، لیکن وہ جمع کرنا کیا ہے؟ کل کو موت آ گئی، ہم چلے گئے، گھر والے کیا کریں گے؟ اٹھا کے لپیٹیں گے، اس کو باندھیں گے اور اٹھا کے کسی کو دے دیں گے.
کہ یہ میت کے کپڑے ہیں، پہننا بھی پسند نہیں کریں گے، لینا بھی نہیں پسند کریں گے. تو کس چیز کے لیے ہم لوگ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فلا یعنی فما لہم لا یؤمنون. تو یہ لا یؤمنون یعنی نہیں وہ ایمان لاتے، مطلب یہ نہیں کہ خالی کافروں مشرکوں سے خطاب ہے، یہ ہم سب سے کہ کیوں نہیں مان جاتے اللہ کی بات کو، کیوں نہیں تم قرآن پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے، کب بدلو گے، کب تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی، کب اپنے آپ کا محاسبہ کرو گے، کب سدھرو گے، کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت تمہارے دل میں آئے گی. فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن لا یسجدون تو نہیں وہ سجدہ کرتے. پھر ہم سجدہ کریں گے، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کیا، کیونکہ دیکھیں گے کہ سجدہ تلاوت کرنے کا ثواب کیا ہے. سجدہ بجلہ سے خلق بشک سبا صبر. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہم سب سجدے میں چلے جائے کریں؟ کیا مطلب یہ ہے کیا مطلب ہے یعنی بات نہیں مانتے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ جب سجدہ تلاوت کی آئے تو ضرور سجدہ کیا جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بات کیوں نہیں مانتے، اس کے حکم کے آگے یعنی اپنے سر کو کیوں نہیں جھکا دیتے، اطاعت کیوں نہیں کرتے، فرما برداری کیوں نہیں کرتے، قرآن پڑھ کر بھی اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ اور قرآن سن کر تعظیم کے لیے سجدے میں کیوں نہیں گر پڑتے. تو سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے بندے کو، اور جو مقربون ہیں وہ سجدے زیادہ کرتے ہیں. کوئی خوشی ملی تو سجدہ شکر، کوئی غم آ گیا تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے مدد لے رہے ہیں. تو ہر مشکل یا خوشی کے موقع پر مقربون کو سب سے پہلے اللہ کا خیال آتا ہے، اس کی طرف پلٹتے ہیں. تو سجدوں سے کیا ہے، محبت کرنا ہے ہم کو، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. لہذا سجدہ ہمارا عام روٹین والا نہیں ہونا چاہیے کہ مثلاً ہم نماز میں سجدہ جو کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیے کافی ہو گیا اور سر اٹھا لیتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی خوبصورت دعاؤں کو یاد کرنا ہے اور سجدوں میں خوب خوب دعائیں مانگنا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ میری پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. ان تعبدوا اللہ کما لکم تراہ فإن لکم تراہ فإنہ یراک. اس تصور کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عاجزی اور اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رونا آئے تو رونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے اس کی ہلاکت اور اس کی تباہی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت، کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس پر جنت واجب ہو گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے انکار کیا تو میرے لیے آگ واجب ہو گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا. کیونکہ مشرکین مکہ میں سے ایک شاعر تھا لبید، اس کے قصیدے اس کے قصیدے پر اہل عرب سجدے میں گر پڑے تھے، اور پھر اس کے قصیدے کو سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم انسان کی شاعری کے آگے جھک گئے، سجدے میں گر گئے، اور قرآن نے تمہیں متاثر ذرا بھی نہیں کیا کہ تم قرآن سن کر سجدے میں پڑ جاؤ یا اپنے آپ کو سرنڈر کر لو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مان لو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ کافر تو جھٹلا ہی دیتے ہیں، الٹا اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایک تو مانتے ہی نہیں ہے نہ اللہ کو نہ اللہ کے رسول کو، اور دوسرے کیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو بدنام کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے، اللہ کے رسول کو بدنام کیا جائے. تو بل الذین کفروا یکذبون واللہ عالم بما یون، اور اللہ وہ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ اکٹھا کر رہے ہیں، جو کچھ وہ سمیٹ رہے ہیں. یعنی زندگی میں انسان جو کچھ بھی سمیٹ رہا ہے، جمع کر کے رکھ رہا ہے، خواہ وہ پیسے ہوں بینک میں رکھے، یا زیور لاکر میں رکھے ہوئے، یا کپڑے کباڑ میں جمع کیے ہوئے، اللہ کو سب پتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کیا کیا جمع کر رہے ہو، کیا کیا اکٹھا کر رہے ہو. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ خیر مما یجمعون، حالانکہ یہ قرآن ان سے بہتر ہے جو یہ سمیٹ کر رکھ رہے ہیں. یعنی سمیٹ کر رکھنے کی چیز کیا ہے؟ قرآن. تو بل الذین کفروا یکذبون واللہ عالم بما یوعون. یوعون وعا سے ہے، وعا کہتے ہیں برتن کو، وعی کہتے ہیں کسی چیز کو تھیلی وغیرہ میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دینا. تو یہاں اشارہ ہے دلوں کی طرف، کہ سینوں کی طرف، جو ان کے سینوں میں ہے، جو یہ سمیٹ رہے ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، جو بھی چیز یہ جمع کر رہے ہیں سب اللہ کو پتہ ہے. ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ علام الغیوب ہے وہ. ہم کسی سے اپنی بات کہیں یا نہیں کہیں، کوئی کام چھپ کر کریں یا ظاہر کریں، کوئی کام اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھ کر کریں، یا یہ دیکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں جو سمیٹ رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں. وبشرہم بعذاب علیم، تو یاد رکھو جو غلط چیزیں جمع کر رہے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کے کام جمع کر رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. یہاں پر عذاب کے لیے خوشخبری کا لفظ لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اتنا کھو گئے تھے کہ یہ اللہ ہی کو بھول گئے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں نہ کچھ جمع کرو، نہ محنت کرو، کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اصل ناراضگی کے ان میں ایسے مصروف مت ہو جاؤ کہ اللہ کو اس کے احکاماتوں پہ ہی بھول جاؤ. مثلاً کسی دنیاوی کام میں ایسے مصروف ہے کہ نماز کا وقت چلا جا رہا ہے، ہوش ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل بھی ہے کہ وقت پر میں نماز پڑھوں. کیونکہ دنیا تو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، جو جس کی قیمت ہے، یعنی جو جس کی قسمت میں ہے، جلد یا بدیر اس کو وہ ملے گا. تو وہ دوسروں کو بھی ان کا حق دے، یعنی جو اس کو ملا ہے وہ کیا کرے، دوسروں کو بھی ان کا حق دے. اصل چیز یہ ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ اچھے کپڑے مت سمیٹو، جمع کرو، اچھے کھانے مت بناؤ، اچھے گھروں میں نہیں، یہ سب کچھ کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے. بلکہ دوسری جگہ سورہ دوحہ میں پڑھیں گے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تیرے رب نے تجھے نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار ہو. یعنی ایسے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے، اچھا پہننے کے لیے دیا، اچھا پہنو، اچھا کھانے کے لیے دیا، اچھا کھانا کھاؤ، اچھی لائف اسٹائل بناؤ، لیکن تکبر نہیں کرو، ناشکری مت کرو، اور لوگوں پر احسان مت جتاؤ، لوگوں کو حقیر مت سمجھو. یہ مقصد ہے. باقی سارے نعمتیں استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، کہ ہم ان ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو. لیکن اس چیز میں اتنا کھو کے نہیں رہ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام بھی کر رہے ہیں تو کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے، اللہ کو جواب دینے کی بھی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے، اور اپنی دنیا میں مست ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. خود ہی اللہ نے الگ کر کے بتا دیا کیا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اگر وہ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں تو اس پر نقصان نہیں، گناہ نہیں، ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، یعنی ہمیشہ والا. غیر ممنون، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال خوب معلوم ہے، جسے یہ چھپائے ہوئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اس کے برعکس جو دوسرے ہیں اس سے بچنے والے اور بہترین اجر کے حقدار مومن ہی ہیں، انہیں پورا پورا اور کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا. جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 108 میں فرمایا کہ عطان غیر مجزوز، وہ غیر منقطع بخشش ہوگی. حق تعالیٰ کے ہر آن اہل جنت پر احسان ہوں گے،
اور اسی کے فضل و کرم سے انہیں جنت ملے گی. اس کی ذات اقدس ہمیشہ ہمیشہ ہر طرح کی تعریفوں کی حقدار ہے. اسی وجہ سے جنت والوں کو اللہ کی طرف سے تسبیح و حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس بلا تکلف اور تکلیف کے جاری رہتی ہے. جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 101 میں فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. یعنی ان کی پچھلی بات یہ ہوگی، یعنی ہر بات کا اینڈ اس بات پر ہوگا کہ ہر طرح کی تعریف جہان کے پالنے والے کی اللہ کی طرف سے. انشقاق پر جو ہم نے سجدہ تلاوت کیا، ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی جس میں یہ سورہ پڑھی اور سجدہ کیا. پھر فارغ ہو کر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا تھا. ابو رافع کہتے کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے یہ سورت پڑھی اور سجدہ کیا. میں نے پوچھا تو جواب دیا کہ میں نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا ہے، میں مرتے دم تک اسی طرح سجدہ کرتا رہوں گا. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے، کم از کم یہ سینس کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا کریں کہ شیطان رو کر اور ہٹ جاتا ہے اور ہمارے اس پہ قسمت پر رش کرتا ہے کہ اللہ کا حکم آیا، یہ اپنے آپ کو جھکا دیے اور میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا میں نے انکار کیا، اور یہ ان کے لیے ہمیشگی والی جنت واجب ہو گئی اور میرے لیے جہنم. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. ممنون کے دو معنی کے، نہ کبھی کمی ہوگی اس میں اور نہ کبھی ختم ہوگی. اللہ کی نعمتیں بلکہ بڑھتی ہی چلی جائیں گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، ہر جمعہ کو جنت والوں کے حسن میں اضافہ ہوگا. یعنی گھر والے جب بازار جائیں گے واپس آئیں گے تو کہیں گے کہ تمہاری جو حسن تھا، جو تمہاری حالت تھی، اس سے تو تم مختلف نظر آ رہے ہو. تو وہ اپنے گھر والوں سے کہیں گے، مثلا شوہر بازار گئے، گھر میں بیوی ہے یا محلات میں، اب یہ خوبصورت بن گئی پہلے سے زیادہ. وہ آئے تو کہیں گے کہ آپ کی بھی تو حالت ایسی ہے کہ آپ جب گئے تھے تو ایسے نہیں تھے، اب واپس آئے. تو یہ کیا ہے کہ یعنی کوئی چیز ختم نہیں ہوگی جنت میں، بلکہ کیا ہے، بڑھتی ہی جائے گی. جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا عطاء غیر مجذوذ یرزق من یشاء بغیر حساب جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ ساری چیزیں تو ممنون والوں کے لیے ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے اہل جنت، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ آرام میں رہو گے، کبھی بھی تم کو تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ کتنی بڑی وہ ہے کہ جو بھی نعمت ملی ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ. اسی لیے کہا جاتا ہے نا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ. یعنی خود بھی ہمیشہ رہیں گے، جو نعمتیں ملیں گی وہ بھی ہمیشہ، بلکہ اس میں کمی نہیں ہوگی، زیادتی ہوتی جائے گی، بڑھتا ہی جائے گا. اور پھر اس سے بڑی چیز کہ ما تشتہی انفسکم، ہر وہ چیز جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ تم کو ملے گا. نزل من غفور الرحیم، اور یہ مہمانی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور ان ساری نعمت جنت کی اس سے بڑھ کر کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. اللہم انا نسألک لذۃ النظر وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء فتنۃ مضلۃ ولا مضلہ. تو اس سورے کی شروعات ہوئی آسمان کے شق ہونے سے. تو کیا کہا گیا ہے کہ جب ایسا دن ہوگا تو جو کام نہیں کرتے تھے اللہ کی رضا کے، ان کا اختتام ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی دو. فبشرهم بعذاب علیم اللہم لا تجعلنا منهم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہمارا نام اعمال دائنے ہاتھ میں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا پروانہ تھما دے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات ہو تو وہ رب بھی ہم سے خوشی سے ملنا چاہے. کہ یہ ہے وہ جو مشقت اور پر مشقت اٹھا کر میرے پاس آئے ہیں. جیسے صحابہ کرام کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگی کیسی تھی، پوری مشقت سے بھری ہوئی. انبیاؤں کی زندگی کو دیکھو، ان کی پوری زندگی مشقت سے بھری ہوئی. ان کی زندگی میں تو چین آرام، لیکن جیسی جتنی تکلیف ویسے ہی بڑھ کر وہاں پر اجر و ثواب، ویسے ہی آرام. کہ سب سے پہلے انبیاؤں کو درجہ، پھر صدیقین کو، پھر شہداء کو، پھر صالحین کو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی دنیا میں بھی ہم کو ملے اور آخرت میں بھی، تو صالحین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا
شروع کریں، صالحین کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں، جیسے کہ انبیاء کرام بھی ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، رب حبلی من الصالحین وجعلنی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون، اور یوسف علیہ السلام اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ خود انبیاؤں میں سے ہیں، اونچا درجہ ہے، لیکن تمنا کیا کر رہے ہیں؟ یا رب ہمیں صالحین میں سے بنانا۔ تو وہ جو انبیاء یہ تمنا کرے تو ہم کون سی کیٹیگری میں، ہم کہاں ہیں؟ لیکن ہم تمنا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں صالحین والے عمل کرنے کی، چاہے کہ اس میں کمی کوتاہی ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے عفو و درگزر کا کام لے ہم سے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔